کا اعلان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا اور عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی۔ اور جوانی میں تو توبہ کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوانی میں توبہ کرے گا وہ سیدھا اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ کا محبوب، اس کو اللہ اپنا محبوب بنائے گا۔ جوانی میں توبہ کرنے والے کو خدا مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ جب توبہ کرو قبول ہے، لیکن جوانی کی توبہ کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے بندو، یہ گندی فلمیں دیکھ کر کے گندے کام کر رہے ہو، کوئی لرزتے نہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں حضرت اللہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ میں کہتا ہوں بے شک رحیم و کریم ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے۔ قوم لوط پہ پتھر برسایا نا، کون تھے وہ لوگ؟ اولاد پیغمبر تھے۔ جب اولاد پیغمبر پہ پتھر برسا دیتا ہے، داؤد علیہ السلام کی قوم کو سور بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے، سنیچر کے دن سور بنایا کہ نہیں بنایا؟ خنزیر بنایا کہ نہیں بنایا؟ بندر بنایا کہ نہیں بنایا؟ کون تھے وہ لوگ؟ اولاد پیغمبر۔ جب اولاد پیغمبر کو وہ سور اور بندر بنا دیتا ہے، ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ گندی فکر۔ میں تو کہتا ہوں بنی اسرائیل تو یہ گناہ کبھی خواب میں بھی نہیں انہوں نے سوچا ہوگا جو آج میری قوم کا جوان کرنا۔ اللہ اکبر۔ زنا کی فلم دیکھنے کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا۔ یہ ویب سائٹ کے اوپر گندگی کرنے کا بنی اسرائیل نے کبھی خواب میں بھی، یار وہ یہ کرتے تھے تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا، اور ہماری قوم کیا کیا کر رہی ہے۔ لوگ کب ہوش کے ناخن لیں گے؟ اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا اور عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جہنم کی آگ کی ایک چنگاری کا حال یہ، گنہگاروں کو، مجرموں کو، پاپیوں کو جس جہنم میں جلایا جائے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے مشرق کے اندر جہنم کی آگ کی چنگاری سی چنگاری رکھی جائے گی تو مغرب میں کھڑا ہوا انسان جل کر کے خاک ہو جائے گا۔ ایسی چنگاری کا حال، جب چنگاری کا یہ حال ہے کہ مشرق میں رہ کر مغرب کے آدمی کو جلا کے راکھ کر دے تو پورا کے پورا انسان جب جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن یہ سب باتیں ہمیں کیوں نہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے ہم نے ڈاکٹری سیکھی، انجینئرنگ سیکھی، ہم نے یہ سیکھا وہ سیکھا، علم دین نہیں سیکھا۔ آج ہماری قوم کے پاس علم دین نہیں، علم قرآن نہیں، علم حدیث نہیں، اسی لیے ہماری قوم آج گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہی ہے۔ اللہ کے بندو اتنا علم حاصل کر لو کہ جس سے پتہ چلے کہ کون سا گناہ کرو گے تو کیا عذاب آئے گا، گناہ کرو گے تو اس کا عذاب کیا۔ سوچو جہنم میں سب سے ہلکا اور سب سے کم عذاب یہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس جہنمی کو سب سے ہلکا اور کم عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیر میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں۔ آگ کی جوتیاں جس کو پہنائی جائے گی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر جو ہے وہ پانی کھولتا ہے، اور اس کے ناک سے بھیجا بہ رہا ہوگا، کان سے بھیجا بہ رہا ہوگا، اس کے پیروں پہ گر رہا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اللہ اس کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائے گا، اور اس قمیص کی حرارت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے وہ قمیص کسی دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ بھی جل کر کے خاکستر اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جہاں دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا وہاں انسان کے وجود کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے بندو یہ دنیا ہے، یہاں جو چاہے کر لو، یہاں جو جی میں آئے کر لو، لیکن ایک دن موت ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے۔ محبوبوں کو بھی موت آئی، مردودوں کو بھی موت آئی۔ اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ ہم میں کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا، کوئی قوت نہیں رکھتا کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ دیکھیے نہ، سوچئے نہ، غور کیجئے نہ۔ میرے بھائیوں میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔